ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اب دین کی تشریح انسان کرتے ہیں اور انسان کا کوئی کام کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کام کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ تنقید، اختلاف اور مکالمے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ تنقید و اختلاف ایسی رحمت خدا بندی ہے کہ جس سے حقائق نکھرتے ہیں۔ جب اختلافی صورتحال میں لوگوں کے مابین مکالمہ ہوتا ہے تو نظریاتی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، ذہنوں میں وسعت پیدا ہوتی ہے، باہمی معاشرتی تعلقات میں بہتری آتی ہے، جس سے خوشگوار، ترقی پذیر اور اللہ کا پسندیدہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ بصورت دیگر معاشرہ جمود، گھٹن اور باہمی نفرت کا شکار ہو کر زوال آشنا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں ان امور پر غور کریں گے کہ تنقید، اختلاف اور مکالمے کے ضمن میں دین و دانش سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے اور ہمارا معاشرہ اس معاملے میں کس مقام پر کھڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خواتین حضرات، السلام علیکم۔ دین و دانش کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیکج میں اپنے آج کے موضوع کا کچھ تھوڑا سا تعارف آپ کو کرا دیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے ایک اہم مسئلے کو فوکس کیا ہے: تنقید، اختلاف، آپس کی گفتگو اور ہمارا معاشرہ، مکالمہ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ شاید اس میں بہتری نہیں آ رہی، اور بہت ساری خرابیوں کا باعث ان چیزوں کا فقدان یا ان چیزوں کی کمی پیش آ رہی ہے۔ میں آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب، شعبے کے سربراہ ہیں سوشیالوجی کے، سماجیات کے اور کلچر کے، یونیورسٹی آف پنجاب، جامعہ پنجاب لاہور۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب اردو انسائکلوپیڈیا یا اردو دائرہ معارف اسلامی کے سینئر ایڈیٹر ہیں، اور ہمارے ساتھ کراچی سے شریک پروگرام ہوں گے اور ویڈیو پر موجود ہوں گے ڈاکٹر محمد محسن نقوی، بہت جید عالم دین، مصنف اور محقق۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب کی گفتگو میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ ایک سوشیالوجسٹ ہیں، ایک سماجی ماہر کی حیثیت سے جب آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کو، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو بیسک ڈسکشن کا اسکوپ ہو وہ ہمارا معاشرہ۔ کیا یہ جو کنسرن ہم نے ظاہر کیا ہے، جس پر ہم آج بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، کیا یہ کنسرن ہمیں ہی زیادہ لاحق ہے، یا یہ صورتحال واقعی ایسی ہے کہ جس کو ہم کو سیریسلی دیکھنا چاہیے، یا یہ کچھ زیادہ ہم نے محسوس کر لیا؟ نہیں، اختلاف تو خیر پوری دنیا میں موجود ہے، اختلاف ہر جگہ موجود ہے، معاشروں میں، فیملی میں، خاندان میں، دفتر میں، ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اختلاف صحت مند ہو سکتا ہے اگر اختلاف سے ہم سیکھیں، کیونکہ جب دوسرا آدمی اپنی رائے دیتا ہے تو اس ایشو کے بارے میں وہ دوسری رائے ہوتی ہے، جو ہو سکتا ہے اس میں کوئی اچھے پوائنٹس، اچھے نقطے موجود ہوں جن سے آپ سیکھ کے جو کوئی ڈسکشن، جس کسی موضوع پہ کوئی بات ہو رہی ہے یا کوئی ہم پروجیکٹ بنا رہے ہیں، کوئی ڈیم بنا رہے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی ہائیڈرولوجسٹ ہے، کوئی اس کا بتاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں پہ کیا اثر ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ یہاں کے جو ماحولیات ہیں اس پہ کیا اثر ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے رائے دیتے ہیں۔ اگر سب کی رائے کو اکٹھا کر کے جو اس میں اچھے برے پہلو ہیں ان کو وزن دے کے ہم اپنا پروجیکٹ کو ریفائن کر لیں تو وہ تو اختلاف کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اچھی چیز بنتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ زیادہ ہو گیا، اور آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ نے اس کو اٹھایا تو کیا آپ نے کوئی اچھا کام کیا؟ میرے خیال میں بہت اچھا کام کیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اختلاف کی وجہ سے بہت ساری باتیں رک رہی ہیں، ہماری ترقی رک رہی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہماری اپنی زندگی میں، انڈیویجول لائف میں وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں، معاشرے میں بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اگر اختلاف ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور ریسپیکٹ دیں، نہ صرف اس کو تسلیم کریں بلکہ تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی کریں، اپریشیٹ کریں کہ اچھا کوئی بندہ وقت نکال کے۔ یہ بات کہ اختلاف تو ایک حقیقت ہے، ہاں جی، اس سے تو مفر نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اب اس اختلاف کو ہم ہینڈل کیسے کریں، اصل چیز یہ ہے، اصل بات یہ ہے
ہمارے معاشرے میں ایک چیز، یہ اس کا پرابلم ہے ہم جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، جس کو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ہم ایگو کے ساتھ مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں. ہمارے ملک میں اصل میں روز مرہ آپ نے سنا ہوگا بےزتی ہو گئی، یعنی بےزتی ہو گئی. وہ جو بےزتی ہے نا ہمارے ذہن میں ہے، دوسرا تو اپنا ویو دے رہا ہے، ہم اس کو اپنی بےزتی تصور کر لیتے ہیں. یہ ایک اور پہلو ہے کہ ہم اختلاف کے بارے میں جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم اس کے بارے میں غیر جذباتی ہو کے علمی طریقے سے صرف دلائل کے وزن پر بات نہیں دیکھتے اور سنتے. تھیسس اینٹی تھیسس. تھیسس کیا ہے؟ میں نے یہ کہا، یہ اس کی دوسری بات ہے. یہ دونوں ملا کے نئی چیز نکلے گی تو اچھی نکلے گی نا. تو ہم تھیسس پہ اٹک جاتے ہیں، اینٹی تھیسس سنتے ہی نہیں ہیں، نہ کرتے ہیں. تو اس لیے ہینڈلنگ کا ہی ایشو ہے. اختلاف پوری دنیا میں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، اختلاف حقیقت ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے، دینی امور میں بھی پایا جاتا ہے، دنیاوی امور میں بھی پایا جاتا ہے. ہم اختلاف کو صحیح طرح اس سے نبرد آزما نہیں ہو رہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم دین کی مختلف تعبیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ایک تعبیر جو ہمارے مکتب فکر کی، ہمارے اسکول کی ہے، ہم اس کو بہترین سمجھتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم دوسرے کو غلط بھی سمجھتے ہیں. اور یہ بھی ہم سکھاتے پڑھاتے ہیں اپنے شاگردوں کو اپنے مدارس میں کہ یہی حق ہے، اور دوسرے کی بات کو سننا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ نہیں سنا جائے. یہ کیا بات ہے؟ میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ اختلاف کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لیں. قرآن کریم میں اختلاف 3 معنی میں استعمال ہوا ہے. سب سے پہلے تو تبدیلی کے معنوں میں، ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. نمبر 2، اختلاف کا لفظ جو ہے وہ تنوع کے معنوں میں، رنگا رنگی کے معنوں میں استعمال ہوا، اور اللہ نے اس کو اپنا نشان بتلایا. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں میں، تمہاری زبانوں میں اللہ نے اختلاف رکھا. یہ اس کی قدرت کی فرق کے معنی میں، فرق کے معنوں میں. اور تیسرا اختلاف موقف، رائے، اوپینین کے اختلاف کے معنوں میں قرآن مجید میں ڈفرنس آف اوپینین کہہ لیجیے. جہاں تک اس معنی کا تعلق ہے ہمارے معاشرے میں، اختلاف سے مراد یہی ہے کہ رائے کا اختلاف ہو. اب اسلام میں اب شروع دن سے ہی اختلاف جو ہے نہ صرف یہ کہ رہا، بلکہ اس کو برداشت کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو ہے وہ اس کی تعلیم دی کہ دوسروں کا جو اختلاف ہے اس کو برداشت کیا جائے. اس لیے کہ اسلام میں اجتہاد کی ہدایت کی گئی ہے کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اجتہاد کیا جائے. اور سنن ابو داود کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اجتہاد کرے اور اس میں غلطی کر جائے تو اس کو 1 گنا ثواب ملے گا، اور اگر وہ صحیح ہوگا تو اس کو 2 گنا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپینین یا موقف یا رائے میں جو اختلاف ہے وہ نیچرل ہے، وہ اسلام نے اس کو برداشت کیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آتا ہے جو کہ ہم عام طور پر حدیث کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ. یہ حدیث نہیں ہے، یعنی ایک ضعیف حدیث ہے، حضور کی طرف مشہور ہو گئی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے کانا اختلاف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للناس، کہ صحابہ کرام کا جو اختلاف ہے وہ امت کے لیے، لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنا. کہ اگر اس زمانے سے اختلاف آ رہا ہے اور وہ اختلاف انہوں نے برداشت کیا، تحمل کیا، ٹالرنس جو ہے نا اس معاشرے کے اندر موجود تھی. اصل بات یہ کہ اختلاف نیچرل ہے، طبیعی ہے، اس کو برداشت کرنے کا جو مادہ ہے، اب وہ تیسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے معاشرے کا، ہمارے معاشرے کا یہ کم ہوتا چلا ہے. اور یہ بات بھی اس میں ظاہر ہوگی نا حضرت ابو بکر کے اس قول سے کہ کوئی ایک تعویل، کوئی ایک انٹرپریٹیشن فائنل نہیں ہے، بالکل. یعنی اس میں انفرادی رائے ہی نہیں چلے گی، آگے بہت ساری آراء ہو سکتی ہیں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اجتہاد کیا، غلط کیا، تب بھی 1 اجر ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کی رائے صحیح ہو، لیکن اس کو برداشت کیا گیا. بلکہ اس میں ایک اور اختلاف بھی آتا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اجتہاد کیا جائے تو اگر 2 مختلف رائے ہوں تو دونوں ہی صحیح ہوں گی، اور ایک رائے موقف یہ ہے کہ نہیں، ان میں سے ایک صحیح ہوگی، ایک غلط ہوگی، لیکن وہ جو اختلاف کرنے والا ہے اس کو اجر ملے گا اگر اس کی نیت صحیح ہوگی، وہ خلوص کی بنیاد پہ ملے گا. ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، آپ نے جتنی گفتگو سنی ہے اس میں میں چاہتا ہوں اب آپ اپنا انپٹ دیجئے کہ ایک جنرل اختلاف، یعنی عمومی اختلاف کے لحاظ سے ہم اپنے معاشرے کو کہاں دیکھتے ہیں، اور وہی سوال جو میں نے ڈاکٹر محمود صاحب سے کیا تھا کہ دینی معاملات کے اندر ہم خاص طور سے دیکھتے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ رائے کو عام طور سے اکاموڈیٹ نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے دونوں صاحبان نے بہت ہی اہم اور بڑی ضروری باتیں کی ہیں.
جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے، اس میں ہم انہیں کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بات کہیں گے جی کہ اختلاف میں اور تضاد میں فرق سمجھنا چاہیے۔ اختلاف رائے تضاد رائے نہیں ہوتا، ٹھیک بات، بلکہ آراء کا تعدد ہوتا ہے، متعدد ہونا، اس کا نمرس ہونا۔ دین اور دین کی حقیقت، نص جس کو آپ کہہ لیں نص قرآنی ہے یا نص حدیث ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر اپنے الفاظ میں متعین ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں ہیومن انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور اس ہیومن انڈرسٹینڈنگ کا جو تعلق ہے ظاہر ہے کہ افراد سے ہے، اور اس کا تعلق تاریخ کے اس مرحلے سے بھی ہے کہ جس پہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ان حالات سے بھی ہے، اور اس مقام سے اور اس مکان سے بھی ہے کہ جہاں اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ان تینوں فیکٹرز کو نظر انداز کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے، کسی عالم نے، کسی مجتہد نے اگر کوئی انٹرپریٹیشن اپنے دور میں دی ہے تو بس وہ شریعت ہے، وہی دین۔ ٹھیک۔ اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ دین اپنی جگہ کے اوپر محکم اور مستحکم ہے، لیکن ہیومن انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں چینج ہوتی رہتی ہے، تو پھر یہی اختلاف جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ اختلاف امت رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، اس سے علماء نے یہ سمجھا کہ اختلاف علماء جو ہے وہ رحمت ہے، کیونکہ ایک رائے کے اوپر وہ جمتے نہیں، بلکہ ہر دور میں اس کے بارے میں فکر، غور، تحقیق، تفتیش سب کرتے رہتے ہیں، تاکہ اپنے دور کے لحاظ سے اس کا انطباق اور اس کی اپلیکیشن اور امپلیکیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اس کا حکم بیان۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ڈاکٹر صاحب اس چیز کو تو اسٹیبلش کر لیا کہ اختلاف نیچرل ہے، حقیقت ہے، وہ ضرور ہوگا۔ اب ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد میں آتا ہوں تو پھر آپ سے یہ بات کریں گے ہم۔ آپ ہی سے میں شروع کروں گا کہ یہ اختلاف جب پیدا ہو جائے اور ایک کسی اہم مسئلے پہ ایک سے زیادہ آراء سامنے آ جائیں تو پھر اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کا سلیقہ کیا ہوگا، اس کے آداب کیا ہوں گے، اور کیا مکالمے کی صورت میں یہ آراء کی کمی ہو سکتی ہے، کیا ہم کسی ایک صحیح رائے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ سے اجازت لیتا ہوں ایک وقفے کی۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔